اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک شاہدین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، آج 9 مئی بروز جمعرات ہے 9 مئی، آج 9 مئی بروز جمعرات ہے 2024۔ میں ابن الخیر سید اللہ بخشا تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے چینل کا نام ہے تفہیمات الحکمت ابن الخیر سید اللہ بخشا تسلیم۔ تو میرا فون نمبر جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ ہے 0346 66 30 859، اور ایک سادہ فون نمبر ہے وہ ہے 0315 60 96 711۔ تو میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی، اب اس کی تشریح کے لیے اور بھی آیات پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہے، یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 55 ہے، پارہ 18واں سورۃ نور آیت نمبر 55۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے تم میں سے ان ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے، عامل صالحات جو کہ صالح عمل ہیں، لا یستخلفنہم کہ بے شک انہیں خلیفہ بنائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم جیسے ان سے پہلو کو خلیفہ بنایا، کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اور ان کے دین کو مضبوط کر دے گا جو ان خلفاء کے لیے پسند کیا ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کے بعد ان کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ یہ آیت پہلے میں بہت بار پڑھ چکا ہوں۔ بات یہ ہے کہ کچھ ایسے نکات ہوتے ہیں، کلام خدا مختصر ہے، اس میں اختصار تو ہے مگر عجب انداز ہے کلام پاک کا کہ اس اختصار کے اندر تفصیل ہوتی ہے، اور اس میں کئی نکات ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے، اس لیے اس آیت میں بھی کئی نکات ہیں سمجھنے کے لیے، مگر بات یہ ہے کہ تمام نکات کو یا تو کوئی سمجھ نہیں سکتا، جبکہ آیات بینات کی تعویل غلط کر کے یا اس کی شان نزول غلط بتا کر یا صرف و نحو کا بہانہ بنا کر کسی نہ کسی صورت آیات قرآنی کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم نے تسلیم کر لیا، مگر اس سے گلو خلاصی کرانے کی پتہ نہیں جان بوجھ کر کوشش کرتے ہیں یا ان کو سمجھ نہیں آتا۔ تو یہ بہت نکات ہیں جو وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یہ بات جو فرمائی گئی ہے تو ہمارے بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ ایک نشانی ہے حضرت عمر اور ابو بکر کی خلافت کی، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کے دین کو مضبوط کر دوں گا، اور اس لیے حضرت عمر کے دور میں
تقریباً 2200 مربع میل زمین پر حکومت قائم ہوگی، اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا گیا تو دین مضبوط ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے، پورے انڈیا پر اگر ہم قبضہ کر لیں اس کے، مگر یہ دین کی سر بلندی نہ ہوگی، یہ تو ہوگا ملک پر قبضہ، زمین پر قبضہ۔ دین کی سر بلندی یہ ہے کہ ہم ہندوستان بھارت کا ایک چپا، ایک انچ بھی زمین نہ لیں، وہ ان کے پاس رہے۔ اگر وہ انڈیا کے تمام ہندو اور سکھ مسلمان ہو جائیں تو یہ ہوگی دین کی سر بلندی۔ ہم قبضہ کریں، ہم مسلمان کوئی نہ ہو تو یہ دین کی سر بلندی نہیں۔ یہ ملکوں کا فتح کر لینا یہ دین کی سر بلندی سے تعلق نہیں رکھتا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جب خطاب فرما رہا ہے اس وقت جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت پڑھ کر سنا رہے ہیں، وہ اصحابہ کرام ہیں، وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے صیغہ مخاطب کا، حاضر کا اس آیت میں لایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ فرما رہے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے۔ یہ قوم جو ہے یہ صیغہ حاضر کا ہے۔ اب اگر اس حاضر میں تمام عوام آ سکتے ہیں، چاہے یہ صرف خلفاء کے لیے نہیں، چاہے حضور کے سامنے 1000 آدمی بیٹھا تھا، 500 بیٹھا تھا، 100 بیٹھا تھا، 50 بیٹھا تھا، جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور بعد میں جنہوں نے پڑھا سنا ان کو بھی وہی خطاب ہے، ہمارے لیے بھی وہ خطاب ہے کہ تم لوگ جو ہو، اس تم سے مراد جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، ایمان تو وہ سارے لائے تھے، یہودیوں کو تو رسول کریم یہ آیت کا سنا رہے تھے، تو تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے ان سے جو تم میں سے صالح عمل ہیں۔ او بھائی خدا کے لیے غور کرو، صالح عمل سارے صحابہ کرام تھے۔ کیوں صالح عمل تھے؟ کچھ تو اپنی خوشی سے، محبت سے، جنہوں نے دین کو تہ دل سے قبول کر لیا تھا، وہ تو حضرت رسول کریم کے اللہ کے تہ دل سے فرما بردار اور صالح عمل تھے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے دل سے دین قبول نہ کیا، وہ بھی، ان کو بھی چاروں ناچار، جو یعنی کہ منافق تھے، ان کو بھی چاروں ناچار عمل صالح کرنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ رسول کریم کے روبرو تھے۔ وہ یہ نہ کر سکتے تھے کہ ہم شراب پئیں یا جوا کھیلیں یا کوئی برا عمل کریں، نہ یہ کر سکتے تھے کہ نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، کیونکہ وہ بھی تو رسول کریم کی وہ سامنے تھے، اس کی نگرانی میں تھے، ان کی مجبوری تھی، ان کو وہ سب کچھ کرنا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صالح عمل تو بظاہر تھے، سارے تھے، اور اس لیے وہ اللہ رب العزت جو یہ فرما رہے ہیں صالح عمل، اس سے مراد عوام الناس نہیں، تم میں سے جو صالح عمل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جن کو اللہ نے انعام کے طور پر صالح عمل بنایا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں ہمیشہ نیکی کرتے ہیں، برائی تو کرتے بھی نہیں ہیں، یعنی معصوم عن الخطا۔ میں صرف آیت کی تشریح کر رہا ہوں تاکہ لوگ سمجھیں۔ میرا مقصد نہ سنی سے ہے، نہ شیعہ سے ہے، نہ دیوبندی سے ہے، نہ بریلوی سے ہے، میں وہی بیان کرتا ہوں جو قرآن میں ہے۔ وہ شیعہ کے خلاف جائے بات یا سنی کے خلاف یا جس کے خلاف، مجھے معاف کرنا، میں قرآن کے معنی کر رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے تسلیم کریں یا نہ کریں۔ اچھا یہ تو میں مختصر بیان کر رہا ہوں، یہ تو ہے مختصر بات کہ صالح عمل، جیسے سورۃ النساء کے آیت نمبر 69 میں اللہ نے فرمایا من یؤت اللہ ورسولہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انعام یافتہ صالحین، حسن اولئک رفیقا۔ تو اللہ رسول کے جو فرما بردار ہیں وہ تو ہوں گے جس کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ جن پر انعام کیا۔ انعام کن پر کیا؟ نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور صالحین پر انعام ہے۔
تو جو اللہ رسول کے فرمان پر ڈالے وہ ان کے ساتھ ہوں گے، یعنی صالحین کے ساتھ ہوں گے، خود صالح عمل نہیں، کیونکہ اس کی وجہ ہے صالح عمل تو وہ کرتے ہیں، مگر عوام جو ہوتے ہیں وہ تائب ہوتے ہیں، یا وہ ہوتے ہیں کہ محفوظ ہوتے ہیں، وہ صالح نہیں ہو سکتے۔ صالح وہ ہوتے ہیں جو من جانب اللہ صالح عمل ہوں۔ بہرحال میں نے یہ عمل الصالحات کی تشریح کر دیا ہے، تو اب دین کو مضبوط کرے گا۔ اب ایک اور نقطہ ہے اس آیت میں، ایک بات یہ ہے کہ وَلَمَكَّنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو ان خلفاء کے لیے دین اللہ نے پسند کیا اس کو مضبوط کرے گا۔ حالانکہ مخاطب جو تھے وہ صحابہ تھے، وہ سامنے بیٹھے تھے، تو حق یہ تھا، یہ سیگا اس طرح آتا کہ وَلَمَكَّنَّ لَكُمْ دِينَكُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَكُمْ، سیگا حاضر کا آتا، سیگا غائب کا ہے۔ اس کا مطلب ہے عوام کا دین تو کوئی اور ہوگا، خلفاء جن کو اللہ خلیفہ بنائے گا ان کا دین کوئی اور ہوگا۔ اللہ عوام کے دین سے اللہ کا تعلق نہیں، وہ خلفاء کے دین کو مضبوط کرے گا۔ مضبوطی کا مقصد ہے اس دین کو مٹنے کا خطرہ نہ رہے گا، وہ دین بھی جم جائے گا۔ تو یہ ہے اس کی تشریح۔ آگے والا جو بدلناہم من بعد خوفہم امنا، اب یہ خبر دی جا رہی ہے کہ جن کو اللہ خلیفہ بنائے گا وہ خوف میں ہوں گے۔ میرے عزیز، یہ جو میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے خلفاء خوف میں ہوں گے، تو اس سے معلوم ہوا اللہ تو ان کو خلیفہ مقرر کرے گا، مگر لوگ تسلیم نہ کریں گے، ان کی حکومت نہ ہوگی، وہ خلیفے خوف میں ہوں گے، وہ خلیفے وہ کیا ہوں گے؟ خوف میں، اور وہ خلفاء خوف میں ہوں گے، اور وہ ان کی حکومت نہ ہوگی، بلکہ وہ مظلوم ہوں گے، خود خلفاء پر ظلم کیا جا رہا ہوگا۔ اب یہ کچھ لوگ کہیں گے نہیں جی نہیں، اگر خلیفہ بلا فخر ہے علی، اس کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اور علی علیہ السلام، یہ ہے خلفاء، علی کبھی خوف زدہ ہے، بہت شجاع ہے، ایسا کہیں گے۔ یار قرآن مجید میں تو اللہ نے فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم کسی طرح خوف سے آزمائیں گے، آزمائش کریں گے۔ آزمائش دو قسم کی ہوتی ہے۔ آزمائش اردو زبان میں دو قسم کے الفاظ ہیں عربی کے، جن کا معنی مولانا حضرات عربی دان آزمائش کرتے ہیں۔ ایک ہے ابتلا، دوسرا ہے فتنہ۔ جو ابتلا ہے وہ ایسی ایک مصیبت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے وہ بندوں پر آتی ہے، ایمان والوں پر، وہ اس میں اللہ آزمائش کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے فتنہ۔ فتنہ وہ بندوں کی خواہش سے، لوگوں کی اپنی خواہش سے، جو آدمی کسی چیز کا شوق کر کے دین کے راہ سے ہٹ جائے، وہ فتنہ ہوتا ہے، تو اسے بھی آزمائش لکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ آزمائش سے مراد ابتلا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت بھیجے، اس میں بندوں کی آزمائش کی جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ ہم کسی صورت خوف دے کر تمہیں خوف میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، تو اللہ نے خوف دیا ہے، کیونکہ یہ خلفاء 12 کے 12 خوف میں قرآن فرما رہا ہے بالا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، میری بات نہیں ہے۔ تو حضرت علی سے لے کر مہدی علیہ السلام تک اگر یہ سارے کے سارے خوف میں مبتلا نہ ہوں تو اللہ کا یہ قول نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے والا یبدلنہ منہم، یوں فرماتے والا یبدلنہ منہم من بعد خوفہم امنا، تو ہم ضرور سمجھتے کہ ان میں سے کچھ خوف میں مبتلا رہے اور کچھ نہیں رہے، مگر یہ ہے والا یبدلنہم، ہم سب کو خوف میں مبتلا کریں گے، آزمائیں گے، پھر اس کے بعد ان کو امن دیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں ایک عرض کرتا ہوں، عرض ذرا سوچ لیں کہ اللہ نے فرمایا بابا عدل موسیٰ 30 سنۃ واتممناھا بعشر
فتما میقات ربہ 40 لیلہ، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا کہ 30 راتوں کے لیے طور پر آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ تو 30 راتوں کے لیے وہاں پہنچے، پھر وہاں پر اللہ فرما رہے ہیں وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ 40 لیلہ، تو موسیٰ علیہ السلام کو 10 راتیں اور بڑھا دی اللہ نے۔ یہ سورۃ اعراف ہے، وہاں 142 آیت نمبر ہے، پڑھ لیں سورۃ اعراف آیت نمبر 142 میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی وہاں پر پڑھ لیں، آپ کے پاس قرآن ہوگا نا۔ ناظرین، یہ اندھی عقیدت کی پٹی آنکھوں سے کھول کر اندھی عقیدت کے خول سے نکل آئے، ہم سے سب سے بہتر قرآن ہے، اس کی طرف آؤ۔ شیعہ سنی جو بھی قرآن کی طرف آئے گا وہ بخشا بھی جائے گا، صحیح معنی مسلمان ہوگا، شیعہ ہو یا سنی ہو، کوئی کسی مذہب سے تعلق، جس نے قرآن چھوڑ دیا، جس نے اپنا مطالب مقاصد قرآن سے بیان نہ کیے، وہ تو اللہ نے فرما دیا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور یہ آیت نمبر 44 سورۃ مائدہ میں نے پڑھی ہے۔ تو جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق بات نہیں کرتا وہ کافر ہیں۔ اللہ مجھے کفر سے بقائے، میں تو قرآن کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ تو موسیٰ گئے 30 راتوں کے لیے، اللہ نے فرمایا 10 اور رہ جاؤ۔ کیا پہلے اللہ کو علم نہ تھا 10 راتوں کا ہی فرما دیتے؟ کیوں 30 راتوں کا فرمایا؟ اس لیے کہ موسیٰ اپنی قوم کو یہ کہہ کر آئے میں جا رہا ہوں 30 راتوں کے لیے، یعنی 1 ماہ کے لیے جا رہا ہوں، 1 ماہ کے بعد واپس آؤں گا انشاءاللہ۔ موسیٰ یہ فرما کر گئے، مگر اللہ نے 10 راتیں اور ملا دی تو 40 رات رہنا پڑا ان 30 راتوں کے لیے۔ حضرت موسیٰ کو جو فرمایا تھا میں 30 راتوں کے لیے جا رہا ہوں، ان 30 راتوں کے لیے حضرت ہارون کو مقرر کیا، فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ حکم دیا ہے اے ہارون اپنے بھائی کو کہ تو میری جگہ پر میرا قائم مقام، میرا خلیفہ بن جا، اس قوم کی اصلاح کرتے رہنا، میرے صحابہ کرام ہو سکتے ہیں ڈگمگا نہ جائیں، تو ان کی اصلاح کرتے رہنا، ان کو سیدھے راہ کے ہدایت کرتے رہنا۔ وہ حضرت موسیٰ سے اپنے بھائی ہارون کو خلیفہ مقرر کر کے چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ ان کی اصلاح کرتے رہنا۔ جب وہ چلے گئے، یہ مشہور و معروف واقعہ ہے، سورۃ طٰہٰ میں بھی ہے اور سورہ اعراف میں بھی ہے، آپ دیکھ لیں یار۔ میں کسی سے اپنے طور پر تو کچھ عرض نہیں کر رہا، آپ دیکھتے رہیں، تو اس لیے میں ذرا ایک قرآن مجید بھی اٹھا لیا ہے، تو اس سے بھی میں، کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں، میری مجبوری یہ ہے، تو اس لیے وہ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کو مقرر کیا اور چلے گئے۔ تو سامری نے مشہور واقعہ ہے، میں زیادہ طول نہیں دیکھ سکتا، سامری نے ایک بچڑا بنا لیا۔ میرے بھائی بچڑا تو بنایا سامری نے، مگر مجھے یہ بتائیں کہ آواز اللہ نے اس میں پیدا کیوں کی؟ آواز تو پیدا نہ ہوتی نا، وہ تو بچڑا بنایا تھا نا، تو اس نے آواز کیوں پیدا کی؟ آواز پیدا کرنے والا کون تھا؟ وہ اللہ ہی تھا۔ 10 راتیں موسیٰ کو ادھر روک لیا، اور پھر جب ادھر روکا اس کو تو ادھر سامری کے دل میں یہ بات ہے، اسے بچڑا بنا دیا۔ جب اس نے بچڑا بنا دیا تو بچڑے میں آواز اللہ نے پیدا کر دی۔ جب اللہ نے اس کے اندر آواز پیدا کر دی، خود سوچ سکتے ہیں اللہ نے آواز کیوں پیدا کی؟ اللہ اگر آواز ہی پیدا نہ کرتا تو وہ موسیٰ کی قوم گمراہ نہ ہو سکتی تھی، اس لیے آواز پیدا کر دی، کیونکہ اب آزمائش تھی، ان کو آزمایا جا رہا تھا آیا یہ پکے مومن ہو چکے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو قال ہم، جب موسیٰ سے پوچھا وما اجلک عن قومک یا موسیٰ، یہ میں نے آیت نمبر 84 پڑھی ہے، آگے بھی پڑھوں گا، یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 84 پارہ نمبر 16۔ تو اے موسیٰ تو نے جلدی کی میری طرف آنے کے لیے،
قالہم اور قالہم اولائے علی اثری وعجلت الیک رب لترضی، تو موسیٰ نے عرض کیا ہاں میری قوم میرے نقش قدم پر چل رہی ہے اور میں نے تیری طرف جلدی کی تاکہ تو مجھ سے راضی رہے۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، اللہ نے فرمایا ہم نے تیرے بعد تیری قوم کی آزمائش کی، آزمایا ہے ان کو، اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ فرجع موسیٰ الی قوم غضبان آسفا قال یا قوم علم یعدکم ربکم وعدا حسنا، موسیٰ غضبناک ہو کر آیا اور کہا کہ اے قوم اتنے جلد تم اپنے رب کے وعدوں کو بھول گئے۔ بس میں اتنی تک آیات پڑھنا تھی۔ اب جب کہ قوم کو ہدایت کرنا تھی، قوم نے صراط مستقیم پر رہنا تھا، میرے بھائی ناظرین یہ مجھے بتائیں کہ سامری نے تو بچڑا بنا ڈالا، وہ تو اس کی جو خواہش تھی، سامری یہی چاہتا تھا کہ میں بچڑا بناؤں اور اس بچڑے کے ذریعے سامری کو فائدہ کیا تھا؟ سامری کو یہ فائدہ تھا کہ اب حکومت میری ہوگی، تو اس نے بچڑا بنا لیا تو لوگ بچڑے کے آگے سجدہ کرنے لگے۔ اب سامری اس بچڑے پر ہاتھ پھیر رہا تھا، یعنی بچڑے کا مجاور تھا، تو اس کی بھی میری بھی عزت ہوگی۔ تو اس لیے اس نے بچڑا بنایا۔ قوم موسیٰ کی اللہ نے وہ یہ آزمائش کی، تو اس وقت جب اس کی آزمائش ہوئی تو اس نے حضرت ہارون سے موسیٰ نے فرمایا اے ہارون تجھے کیا ہو گیا؟ ان کو روکا نہیں۔ اس نے فرمایا جب ماؤ اے میری ماں جایا ان قوم استضعفونی، تیری قوم نے تو مجھے کمزور کر دیا تھا۔ ان قوم استضعفونی، تیری قوم نے مجھے کمزور کر دیا۔ یکادوا یقتلوننی، اگر کچھ اور دیر لگاتا تو میں قتل ہو جاتا۔ اب دیکھیں خلیفہ کسے بنایا حضرت موسیٰ نے؟ ہارون کو۔ یا ہارون اخلفنی فی قومی، یہ آیت 142 یہ سورہ اعراف۔ یا ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اور موسیٰ علیہ السلام نے خلیفہ بنایا حضرت ہارون اپنے بھائی کو، تو جب چلے گئے تو بچڑا بن گیا اور لوگ جھک گئے بچڑے کے آگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے غصہ کیا حضرت ہارون سے کہ تو نے کیا کیا میرے بعد، ان لوگوں کو ان کی اصلاح نہیں کی، تو اس وقت حضرت موسیٰ کو جواب دیا حضرت ہارون نے، اے میری ماں جایا تو مجھ پر یہ ناراض نہ ہونا، میری مجبوری تھی کہ ان قوم قال جب ماؤ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میری ماں جایا یہ میرا قصور نہیں ہے، مگر یہ میرے سر کے بال اور میری داڑھی نہ پکڑ، کیونکہ غصے میں حضرت موسیٰ نے ایسا کیا، اس لیے کہ میں تو کمزور تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو اس لیے انہوں نے میرا کہنا نہیں۔ موسیٰ نے فرمایا پھر تو نے ان کو الگ الگ کیوں نہ کیا؟ تو سامری نے عرض کیا ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترکم قولی، اور تم شاید مجھ سے یہ کہتا کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفریق ڈال دی، ان کو فرقے فرقے بنا دیا اور میری آنے کا انتظار بھی نہ کیا، تو اس لیے میں اس مجبوری سے میں ان کو
روک نہ سکا، یہ علیحدہ نہیں کیا۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ ہارون کمزور تھا، جن کو موسیٰ نے خلیفہ بنایا، سامری طاقتور ہو گیا، بچڑے کی پوجا کھول گئی۔ تو اسی طرح یہ خلیفہ جو نبی مقرر کرتا ہے، نبی فرما دیا نبی نے نماز پڑھو، اب کوئی نہ پڑھے، اللہ ڈنڈا نہیں اٹھاتا، نہ نبی ڈنڈا اٹھاتا ہے۔ نبی نے حکم دے دیا زکوٰۃ دو، کوئی نہ دے تو نبی نے حکم دے دیا یہ اس قرآن پر عمل کرو، کوئی قرآن کو چھوڑ دے، بخاری اٹھا لے، مسلم اٹھا لے، ان کے پاس بہت کتابیں ہیں، تو وہ قرآن مجید ڈنڈا اٹھا کر قرآن مجید پیچھے نہیں لگ جاتا۔ تو اللہ نے خلیفہ بنایا ہمارے محمد مصطفیٰ کو، حضرت موسیٰ نے خلیفہ بنایا ہارون کو، لوگ کدھر گئے؟ بچڑے کی طرف۔ کس نے بنایا؟ سامری نے۔ تو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ نے خلیفہ بنایا۔ یہ ایک ہوتی ہے خبر اور ایک ہوتا ہے حکم۔ خبر اور حکم میں فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے منع کرنا، جس چیز سے اللہ رسول منع کر دیں اس سے رک جانا ہوتا ہے، اور جس کا حکم دیں اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اور جو خبر ہوتی ہے وہ محض خبر ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آج کوئی بڑا چالاک مولوی کوئی کتاب لے آئے جو میز سے بھی بڑی ہو، کہ دیکھیں یہ شیعہ کی کتاب ہے، یہ یا سنی کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ رسول کریم نے فرمایا میرے بعد فلاں ہوگا، میرے بعد اس کے بعد فلاں ہوگا۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ خبر ہوگی۔ اگر یہ فرمایا جائے کہ میری اولاد مظلوم ہوگی تو یہ خبر ہے۔ اگر یہ فرمایا گیا ہو کہ علی کو حکومت نہیں مل سکتی تو یہ خبر ہوگی۔ ایسی جو خبریں بہت ہیں۔ حضرت رسول نے فرمایا دجال آئے گا، کیا ہم یہ سمجھے کہ حق پر آئے دجال، اب اسے آنا چاہیے، جلدی آنا چاہیے، ہم اس کی پیروی کریں؟ نہیں، وہ ایک خبر ہے، وہ بری خبر ہے۔ اسی طرح رسول نے فرمایا جو ماجوج آئیں گے، وہ ایک بری خبر ہے۔ اور اسی طرح رسول نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جنت میں ایک جائے گا، باقی سب جہنم میں، تو یہ بری خبر ہے۔ تو بری خبر سے بچنا ہوتا ہے۔ بری خبر کو اس کے مطابق اس کو حقیقت سمجھ کر عمل یا یقین نہیں کرنا ہوتا۔ تو اس لیے خلیفہ کو بنایا رسول نے۔ پہلے تو ایک بات فرمائی، انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی، میں تمہارے درمیان اللہ کتاب اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ پھر فرمایا علی کا ہاتھ پکڑ کر من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو خلیفہ بنا دیا۔ جب علی خلیفہ بن گئے تو حضرت عمر نے ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا۔ لوگ ابو بکر کی طرف گئے تو علی اور حسن حسین کا کیا بنا؟ جسے رسول نے مقرر کیا، اللہ نے مقرر کیا، وہ یہ کہ بعد یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، وہ خوف میں رہے۔ بن گئے حضرت ابو بکر، بنا دیا حضرت عمر نے۔ تو یہ جو اللہ نے خلفاء بنائے تھے خوف میں رہے، اور ان خوف کے بعد ان کو امن میں تبدیل کیا جائے گا۔ وہ وقت رجت کا ہوگا۔ کل انشاءاللہ رجت پہ بات کروں گا۔ آج میں اس بات پر اپنی بات چیت کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی یہ نہ سوچنا کیونکہ حکومت نہیں ملی علی کو وہ خلیفہ پہلا نہیں، خلیفہ پہلا اللہ اور رسول نے اسے مقرر کر دیا۔ اللہ نے حکم دیا، رسول نے اعلان کر دیا، خلیفہ ہو گیا مقرر۔ اب کوئی اس کو خلیفہ تسلیم نہ کرے وہ اور بات ہے۔ حضرت ابو بکر کے پاس حکومت آ گئی، وہ خلافت نہ تھی، وہ خلیفت اللہ فی الارض نہ تھا، حکومت تھی۔ حکومت اب بھی بہت لوگوں کے پاس ہے، اور اسی طرح حکومت چلتی رہی۔ خاندان ابو خلفاء راشدہ جن کو کہتے خلفاء اربعہ حضرت علی تک، ان کے بعد پھر معاویہ